حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام تجارت میں تشریف لے گئے۔ جب دن نے اپنی چادر نور کو سمیٹا، اجالوں کی جگہ اندھیروں نے اپنی کالی زلفوں کو کائنات پر وسیع و عریض کیا، رات ہو گئی تو قافلہ ایک گرجا گھر کے قریب ٹھہر گیا، سارے لوگ سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی محو خواب ہو گئے۔ خواب میں کیا دیکھا کہ چاند میرے قریب آ رہا ہے اور میں اسے اپنی گود میں لے رہا ہوں۔ خواب سے بیدار ہوئے، گرجا گھر کے راہب سے خواب بیان کیا۔ راہب نے حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کا نام پوچھا۔ آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے۔ پھر راہب نے پوچھا آپ کا وطن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میرا وطن مکہ ہے۔ پھر اس نے سوال کیا آپ کا خاندان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا میں قریش سے تعلق کا رابطہ رکھتا ہوں۔ راہب کہنے لگا اگر آپ کا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان علیہ تحیت و ثنا آپ کے خاندان قریش میں اور آپ کے وطن مکہ میں مبعوث ہوں گے، اور آپ دنیا میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں وزیر اور بعد وصال آپ کے خلیفہ ہوں گے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے ہوں گے تو غار ثور میں قیام کریں گے اس حال میں کہ تمہاری گود میں ان کا سر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ راہب سے خواب کی تعبیر سننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ شریف تشریف لے آئے۔ جب نبی آخر الزمان علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے اے پیارے محبوب مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ کلمہ طیبہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں عریضہ پیش کیا کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے، کوئی معجزہ دکھا دیں تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے اور قلب کو اطمینان اور سکون نصیب ہو جائے۔ ہمارے آقا نبی رحمت مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ملک شام تجارت کی غرض سے گئے تھے، رات کو سوئے خواب دیکھا، بحیرہ راہب سے خواب بیان کیا، راہب نے جو تعبیر بتائی وہ میرا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ قربان جائیے نگاہ نبوت پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف مکہ میں رکھ رہے ہیں اور ملک شام میں ابو بکر جو خواب دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ گویا ہمارے حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امتی کہیں بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، وہ میری نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، میری نگاہ اسے دیکھ رہی ہے، وہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں اسے ہر حال میں دیکھتا ہوں۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمن تمیمی نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے ایمان لانے میں تردد اور شک کیا، لیکن ابو بکر صدیق کے سامنے جب اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے بغیر تردد اور بغیر شک کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کا ایمان ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان ایک ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے، پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان تمام لوگوں کے ایمان پر غالب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمنا کرتے تھے اے کاش میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کو علی الاعلان ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمان پیش کرنے کی بنیاد پر آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا بغیر تردد اور بغیر شک کے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔
تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انا کرامکم عند اللہ اتقاکم، اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو سب سے زیادہ متقی ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ عزت اور بزرگی والا ہوگا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جس کا ہے وہ ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ کا مرتبہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات جو تاروں سے جگمگا رہی تھی، سارا آسمان تاروں سے بھرا پڑا تھا، میرے بستر پر مہتاب نبوت مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر تھے۔ میں نے بارگاہ کرم میں معروضہ عرض و معروض پیش کیا، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کیا آپ کے کسی صحابی کی ہیں؟ زبان رحمت کھلی، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عمر فاروق کی نیکیاں اتنی ہیں کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پھر عرض کیا ابو بکر یعنی میرے باپ کی نیکیوں کا حال کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اے عائشہ سن، عمر کی تمام زندگی کے نیکیاں اور ابو بکر یعنی تیرے باپ کی ایک نیکی برابر ہے۔ سبحان اللہ، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ان کے ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ اللہ اللہ، اتنی عزت اللہ نے دنیا کے اندر عطا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن حضور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے، حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر کے لوگوں کے درمیان تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا اے لوگوں دیکھو کل قیامت کے دن ہم لوگ ایسے ہی قبروں سے اٹھیں گے۔